الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اسلام یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور مکمل رہنمائی کرتا ہے. دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، بلکہ مختلف ازم پائے جاتے ہیں. ازم کہا جائے تو اور مفہوم وسیع ہو جاتا ہے. ایتھیزم ہے، ڈارویزم ہے، نیشنلزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، فیمنزم ہے. تو دنیا کے اندر مختلف ازمز ہے، فلسفے ہے، لوگوں کے نظریات ہے، لوگوں کے عقائد ہے، اور جتنے بھی فلسفے اور نظریات اور ازمز اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یا جتنے بھی فلسفے دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں، ازمز وجود میں آتے ہیں، جو جتنی بھی قومیں دنیا میں بستی ہیں، جتنے بھی مذاہب دنیا میں بستے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہیں، اور بلکہ تاریخ کیا بتاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب ان فلسفوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے. ان فلسفوں کو نئے نئے نظریات کو دنیا قبول کر لیتی، اور پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نظریے نے، اس فلسفے نے ہمیں نقصان ہی پہنچایا. صرف اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جو پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور پورے قد و قامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. یہ اسلام کی خاصیت ہے. مثال کے طور پر ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے جس کا بڑا دنیا میں شور ہے. عورت کو ڈھال بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. عورتوں کے حقوق، ویمن رائٹس، اور ان حقوق کو بہانہ بنا کر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملکوں پر حملے بھی کر دیے جاتے ہیں. ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ جو ہے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس ملکوں کو قبول نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی پچھلی مثال ہے ماضی قریب کی افغانستان کی، کہ وہاں سے امریکہ تو گیا لیکن اس کو کوئی ملک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر عورتوں کے حقوق کی پاسداری نہیں ہوئی. پھر عورتوں کے حقوق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے دیں، یہ عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق ان کی نظر میں یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو، مل کر ان کو رہنے دیا جائے. مرد اور عورت کو، لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت دی جائے. یہ ان کی نظر میں عورتوں کے حقوق. چونکہ وہ ملک اس کا انتظام نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کو قرض بھی نہیں دیں گے اور اس ملکوں کو قبول بھی نہیں کریں گے. اب عورتوں کے حقوق کے نام پہ بتاؤ کیا؟ یعنی کہ نعرہ تو بہت اچھا ہے، چمک پٹی والا نعرہ ہے، بڑا معصومانہ نعرہ ہے، انسان کو اٹریکٹ کرنے والا نعرہ ہے،
عورتوں کے حقوق، ویمن رائٹس، لیکن بھی اس نعرے کی آڑ میں اس کے پس پردہ کیا کام ہو رہا ہے؟ تو وہ یہ بے حیائی کے، عریانیت کے، فحاشی پھیلانے والے کام ہیں۔ تو اسلام اس طرح کے جو فلسفے ہیں، اس طرح کے جو نظریات ہیں، اس سے قوموں کو، انسانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ بالآخر نتیجتاً انجام کار اس کے برے نتائج سماج کو، سوسائٹی کو، دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی نئے نظریے کو قبول نہیں کرتا جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہو، جو سماج کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والا ہو، دنیا کے امن کو خراب کرنے والا ہو، معاشرے کی پاکیزگی کو ختم کرنے والا ہو، معاشرے سے حیا کو، عفت کو، پاکدامنی کو ختم کرنے والا ہو، یا انسانوں کو معاشی اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہو کہ دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اس طرح کا اگر کوئی نظریہ ہے، اس طرح کا کوئی فلسفہ ہے، تو اسلام اس کے مقابلے میں اپنا جو نظام ہے، اپنا جو نظریہ ہے، اپنی جو تعلیمات ہے، انسانوں کے لیے ان کے شفیع پروردگار نے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو گائیڈنس بھیجی ہے، اس کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی کیا ہے؟ خاصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ انسانوں کو کیا چاہتا ہے؟ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، دنیا میں امن اور انصاف کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح کا جو نعرہ ہے فیمنزم کا، اور جسے ہم کہیں گے حقوق نسواں کا، اردو میں حقوق نسواں کہیں گے، انگریزی میں ویمن رائٹس، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت کے حقوق میں سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے۔ سب سے پہلا حق کیا دیا ہوتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے ہر انسان؟ بتاؤ، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عزت کی، عصمت کی حفاظت ہے۔ تو اس عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ پردے میں رہے، وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور ضرورت کے موقع پر ہی گھر سے باہر نکلے۔ تو اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عورت کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، اور پردے کا جو حکم دیا جا رہا ہے عورت کو، تو اگر انسان غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا اور اس کے سامنے نتیجہ آئے گا کہ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ رکھنے کا حکم جو دیا گیا ہے، اگر ہم غور کریں اور عورت کی جو تخلیق ہے، اس کو جو پیدا کیا گیا ہے، اس کے مقصد کو سمجھے، اس میں اگر انسان غور کرے، قومیں غور کرے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہی ہونا چاہیے۔ یہی حکم عورت کی بھی حفاظت کے لیے، اور سب سے بڑا اس کا یعنی کہ رائٹ یہی ہے، سب سے بڑا اس کا حق یہی ہے کہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے۔ اور عزت اور عصمت کی حفاظت کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ عورت اگر اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کو، اپنے سماج کی عزت کو، اپنی سوسائٹی کی عزت کو، اپنی قوم کی عزت کو بچانا چاہتی ہے، تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے بھائی؟ اور نہیں کرے، سٹر کرے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دو چار کی طرح، کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں ہے، کوئی بہت مشکل لاجک نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری لاجک، سارا کے سارا فلسفہ، اسلام پردے کا حکم کیوں دیتا ہے عورت کو؟ یہ سارا کے سارا فلسفہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کا نام مسلمان ہے۔ صرف اسلام پردے کو حکم دیتا ہے، نماز کو حکم دیتا ہے، روزے کو حکم دیتا ہے، اور سود سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے پورا کے پورا اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اس کے دلائل کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو اسلام عورت کو بھی جو ہے حقوق دیتا ہے، اور مغرب بھی، یورپ کا کلچر بھی عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کے حقوق اور یورپ کے حقوق میں بہت فرق ہے۔ نعرہ تو وہ بھی لگا رہا ہے، بڑی چمک پٹی والا نعرہ ہے، بڑا خوشنما نعرہ ہے، بڑا دل فریب نعرہ ہے، ویمن رائٹس، عورتوں کے حقوق۔ لیکن بھائی عورت کے حقوق کیا ہے آپ کے یہاں پر بتاؤ ذرا، اس کے ڈیفینیشن تو کرو، کچھ تو سامنے آنا چاہیے۔ عورت کے حقوق یہ ہے کہ وہ کپڑوں سے آزاد ہو جائے،
وہاں عورت کا حقوق کیا، وہاں عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ کپڑوں سے آزادی، اس سے مردوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس سے مردوں کے ساتھ اور جوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے، یہ وہاں پر حقوق ہے۔ اور ہمارے یہاں حقوق کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، سب سے پہلی اکائی یہ ہے، پہلے الف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہمارے اور ان کے یہاں عورتوں کے حقوق میں بڑا فرق ہے۔ تو عورتوں کے حقوق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے، اس کو پردے کا حکم دیا جائے۔ اور پردے کا حکم اس لیے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد بھی ہم اللہ سے معلوم کریں گے، انسانوں سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو جو مانتا اس کے سامنے تقریر ہو رہی ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو اس نے یعنی کہ درمیان سے ہٹا دیا، اس کے لیے تقریر نہیں ہے۔ جب اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم کس سے پوچھیں گے کیوں بنایا؟ اللہ سے پوچھیں گے۔ تو جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے مرد کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں بنایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں رسولوں کی تعلیمات کے ذریعے سے کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان اس دنیا میں جو جیتا ہے، بنیادی طور پر اس کی زندگی دو شعبوں میں منقسم ہے، ڈیوائڈ۔ انسان کی زندگی دو شعبوں میں ڈیوائڈ ہے، منقسم ہے۔ ایک گھر کے باہر کا شعبہ اور ایک گھر کے اندر کا شعبہ۔ تو گھر کے باہر کا شعبہ اور گھر کے اندر کا شعبہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر بے زندگی کا تصور اور صحیح ایک معتدل اور متوازن اور ایک بیلنس خوشگوار زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہو سکتا، دونوں کو ساتھ لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جتنا گھر کے باہر کا شعبہ ضروری ہے اور لازمی ہے، اس کی اہمیت ہے، اتنا ہی گھر کے اندر کا شعبہ بھی بولو اہم ہے، لازمی ہے۔ اگر اس میں سے ایک شعبہ بھی ختم کر دیا گیا تو انسان کی زندگی کے اندر جو ہے کہ اطمینان ہے، راحت ہے، خوشگواری ہے، اور اس کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شعبے کو بھی ذرا سا ختم کر دیا جائے یا اس میں کمی بیشی لے آئی جائے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ انسان کی زندگی کیا ہو جائیں گے؟ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جسمانی اعتبار سے بھی ڈسٹرب ہوگا، روحانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقسیم یہ رکھی ہے کہ مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تقسیم کی ہے؟ گھر کے باہر کے کام کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ کمانا ہے، روزی روٹی لانا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کی تعلیم کی فکر، تربیت کی فکر، ان کی صحت کی فکر، انہیں اچھے سے اچھا جو اس کے لیے حلال روزی میں اچھے سے اچھا جو انتظام کر سکتا ہے ایک مرد اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور ماں باپ ہے تو ماں باپ کے لیے، چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے لیے، جتنا بھی اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت دی ہے، ہمت دی ہے، صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے، اس صلاحیت اور ہمت قابلیت کا استعمال کر کے جائز طریقے پر، حلال طریقے پر جتنے بھی وہ اچھی سے اچھی سہولت لگژری لائف دے سکتا ہے تو دے اپنے بچوں کو۔ تو یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ بتاؤ، مرد کی۔ اور گھر کے اندر کی ذمہ داری یہ عورت کی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے عورت کے حوالے کیا کہ گھر کے سارے کی ساری ذمہ داری، اس کے انتظام، اس کا انصرام سنبھالنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اس کے آگے کسی مسلمان کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا اس کو چھو چھیرا کرنے کی گنجائش نہیں، ختم ہو گیا۔ اللہ رسول کی بات جب آگے کیا بول سکتے؟ لیکن اگر انسان عقل کے ذریعے سے بھی سوچے، عقل کو بھی تھوڑا کام میں لائے، اللہ رسول کی بات آ گئی تو اپنا پھر تو کوئی وہاں پر بات ہی نہیں، لیکن اگر انسان عقل کے ذریعے سے بھی سوچے تو اس کے علاوہ اور کوئی انتظام سمجھ میں آتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان جو ہے مرد اور عورت کا تقابل کرے،
تھوڑا موازنہ کرے، کمپریزن کرے دونوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، عورت کو قوت طاقت نہیں دی۔ اور گھر کے باہر کے کام کس بات کا تقاضا کرتے ہیں؟ قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں۔ 8 سے 10 گھنٹے اس کو ڈیوٹی دینا ہے، 8 سے 10 گھنٹے اس کو جو ہے اپنا کاروبار سنبھالنا ہے، 8 سے 10 گھنٹے اس کو محنت اور مزدوری کرنا ہے۔ بتاؤ عورت کی جو جسمانی ساخت ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہوئی۔ وہ گھر کے کام کرتے کرتے ہی اتنی تھک جاتی ہے اور الجھن کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ گھر کے باہر کے سارے جھمیلے اور کام کرنا انسان کی جو فطرت ہے اور ان کی دونوں کی جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اس کی اجازت دیتی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر کے باہر کے کام جو ہے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگائے ہیں؟ عورت کے ذمہ لگائے ہیں۔ تو ایک چیز یہ کہ دونوں کی جو بناوٹ ہے جسم کی، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو گھر کے باہر کے کام عورت کرے، اس لیے کہ دونوں کے مزاج کے اندر، جسمانی ساخت کے اندر، دونوں کی سوچ کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ تو مغرب ایک پروپیگنڈا یہ بھی کرتا ہے کہ فیشن کے ذریعے سے دونوں کی جو درمیان میں فطرت نے ایک تفاوت رکھا ہے، ایک فرق رکھا ہے، اس کو ختم کر، لہذا وہ نئے فیشن ایسے لاتا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے فیشن اختیار کرتے ہیں، اور عورتیں اب کیا کر رہی ہے؟ ابھی میرا سفر تھا کل پرسوں، تو میرے آگے ایک بہن تھی، تو کچھ سیکنڈ کے لیے میں بھی کنفیوز ہوگا کہ جو آگے ہے وہ میل صحابہ ہے یا بھائی صاحب ہے، تھوڑا سا انسان، کیونکہ حلیہ ایسا ہے کہ انسان کو تھوڑے سے دیر کے لیے تو بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے نئے فیشن کے ذریعے سے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ عورتیں مردوں کے فیشن اختیار کر رہی اور مرد عورتوں کے فیشن اختیار کر رہے، اور اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، اس کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے نوجوان کے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی طرح بالی پہن لے رہا ہے، کانوں میں بالیاں پہن لے رہا ہے، ہاتھوں میں وہ چوڑیاں تو نہیں لیکن وہ کڑے پہن رہا ہے، وہ شکلی کیا رہتا ہے، وہ چین پہن رہا ہے، گلے کے اندر چین اور لاکٹ وغیرہ لگ رہا ہے، اور عورتیں جو ہے مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح کی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، فٹ پینٹ پہن رہی ہے، اور ٹی شرٹ پہن رہی ہے، اور اتنی چھوٹے بال رکھ لیے ہے۔ تو یہ جو ہے پروپیگنڈا ہے، تاکہ مرد اور عورت کے درمیان جو ظاہری فرق ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن انسان لاکھ کوشش کر لے، لاکھ فیشن بدل لے، لاکھ لوگوں کے دل و دماغ کو معاف کر لے، لیکن فطرت کے جو فرق رکھا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو نیچر وہ بدل سکتی نہیں، کتنی لاکھ کوشش کر لے انسان مرد اور عورت کے درمیان گیپ کو، فرقوں کو ختم کرنے، کیوں ختم ہو سکتا نہیں؟ فطرت سے اور قدرت سے اللہ سے کوئی ٹکرا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے تقسیم کار رکھی، اور دوسرے معاشرے کی حیا کا، اس کی پاک دامنی کا، اس کی عفت کا، عصمت کا، معاشرے کے اندر ایک اچھا ماحول برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورت جو ہے بھائی پردہ کرے اور اپنی گھر کی چار دیواری کو لازمی پکڑے، کیونکہ اگر عورت گھر کے باہر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر پاکیزگی کا برقرار رکھنا، عصمت اور عزت کا برقرار رکھنا، اپنی خود کی پاکیزگی کا، اپنے پاک دامنی کا، اور اپنے گھر والوں کی عزت کا برقرار رکھنا ممکن نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے دل میں بھی عورت کے لیے جذبات رکھے، عورت کے دل میں بھی مرد کی طرف میلان رکھا ہے۔ جب وہ باہمی اختلاف کریں گے آپس میں، آفس کے اندر، باہر کے کاموں کے اندر، تو لا محالہ بھی کیا پھیلیں گی؟ بے حیائی پھیلے گی، بے شرمی معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ اس لیے اسلام جو ہے عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، ایسا معاشرہ اگر کسی جگہ ہو جہاں پر عصمت اور عزت، عورت کی احترام وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، عورت کی عصمت اور عزت کی حفاظت ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، شوہر اور بوائے فرینڈ کے درمیان جہاں پر کوئی فرق نہ ہو، شوہر کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جاؤ یا چرچ میں جاؤ، اس کو شوہر بناؤ، نکاح پڑھو، یہ کیا ہے؟
ایسی کوئی دوست بن کے رہو جن کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہو، تو ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے جب یورپ کے اندر مذہب سے آزادی کی ہوا چلی کہ وہ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال لینا چاہیے، چونکہ تعلیمات بھی بچی نہیں تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بالکل انہوں نے محفوظ رکھا ہی نہیں ان کے علماء کرام نے۔ ان کے جو بھی دین عالم دین ہے، یہودیت کے یا عیسائیت کے کو کچھ پادری کہا جاتا ہے اور یہودیوں کے عالم دین کو کچھ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری جو مذہب وہاں سے ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جس قوم سے جس سماج سے مذہب چلا جاتا ہے تو پھر وہاں سے روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو روحانیت کی تعلیمات ہے، عزت، عصمت کی حفاظت، والدین کا احترام، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب کون سکھاتا ہے؟ مذہب سکھاتا ہے، وہ گائیڈنس کرتا ہے۔ یہ جغرافیہ کا موضوع تھوڑی ہے، یہ میتھمیٹکس کا موضوع تھوڑی، والدین کے حقوق۔ کبھی آپ نے دیکھا حساب کی کتاب میں کوئی ایسا ٹاپک بھی آیا بیچ میں والدین کے حقوق؟ باپ کے بھائی باپ جنت کا دروازہ ہے، حساب پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا ٹاپک آیا؟ سائنس پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا ٹاپک آیا کہ سائنس کے درمیان اچانک ایک سبق ایسا آیا جس میں والدہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور پڑوسی کے حقوق اس میں بتائے گئے؟ اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک جو مذہب کا ہے، نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، جو ان کے بعد نائبین ہیں، ان کے اولیاء اللہ ہے، علماء کرام ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جب مذہب سے آزادی وہاں پر آئی تو لا محالہ جو ہے اخلاقیات سے بھی آزادی آتی چلی گئی، اور جب انسان اخلاقیات سے آزادی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑتا ہے کہ پھر اس کی جو ہوس ہے، نفسانی خواہشات ہے، وہ کیا ہو جاتی؟ بڑھ جاتی۔ تو وہاں پر بھی یورپ کے ساتھ یہی ہوا، چونکہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں اپنے فیشن کو اختیار کرتے، اس لیے یورپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں پر جب مذہب سے بیزاری ہوئی تو لا محالہ جو ہے بھائی اخلاقی اقدار سے ان کو وہ دور ہوتے چلے گئے اور ان کی ہوس نہ کی بڑھتے چلے گئے۔ تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ عورتوں کو یہ نعرہ دیا کہ اپنے گھر سے باہر نکلو، کیا کرو؟ گھر سے باہر اس کو نکالا۔ اور دوسرے جب انسان جو ہے مذہب سے دور ہو جاتا ہے، رسولوں سے دور ہو جاتا ہے، آسمانی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک بوجھ یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ یہ عورت جو میری بیوی ہے اس کا تکفل، اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ اٹھانا بھی اس کو دشوار معلوم ہونے لگا۔ ایک تو ہوسناکی اس کے اندر پیدا ہوئی، عورت کے حصول کی جائز ناجائز حدود کو اس نے پار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جو اس کی جائز بیوی تھی اس کا نان نفقہ اٹھانا بھی اس کو دشوار معلوم ہونے لگا۔ تو ان دونوں چیزوں کا، ان دونوں باتوں کا اس نے جو عیارانہ حل نکالا وہ یہ نکالا کہ اس نے ویمن رائٹس کا نعرہ لگایا، عورتوں کے حقوق، اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی، اس کو یہ سبق سکھایا گیا، اس کے سامنے بیل بجائی گئی کہ اب تک تم جو ہے گھر میں قید رہی ہو، پردے میں رہی ہو، اس کی وجہ سے تمہاری آزادی سلب ہو رہی ہے، اب تم گھر سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو گی اور مردوں کے جتنے بھی کام ہے دنیا کے اس میں جد و جہد کرو گی تو اعلیٰ اعلیٰ مناصب اور اعزازات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت کو کیا بھائی پٹی پڑھائی گئی، اس کو کیا باور کرایا گیا کہ اگر گھر سے باہر نکل کر مردوں کی طرح تم بھی کام کرو گی، ہر فیلڈ میں تم بھی حصہ لو گی۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلوان مہیلائیں بھی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے پیچھے ہمارے ملک کے اندر، تو یعنی کہ پہلوانی کے شعبے میں بھی تم کو حصہ لینا ہے۔ مرد کے شانہ بشانہ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے اس میں اگر تم حصہ لو گی تو پھر دنیا بھر کے مناصب اور اعزازات تمہارا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ اب بیچاری عورت بھولی بھاری یہ ان پور فریب ناروں کے اندر آ گئی اور گھر سے باہر آئی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو نوکریاں ملی تو ایک کلرکی کی نوکری مل رہی ہے اس کو، یا کسی کی سیکریٹری بن رہی ہے، اور سیکریٹری کا بھی جب اس کو ہوتا ہے کہ اگر 10 لڑکیاں وہاں پر کسی جگہ دفتر میں گئی سیکریٹری بننے کسی باس کی، تو 10 میں سے ان کی ڈگریاں پہلے چیک نہیں کرتا، پہلے دیکھتا کہ خوبصورت زیادہ کون، اس
لیے کہ مردوں کو اس کی ڈگریوں سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ایسی عورت کو وہاں پر رکھا جاتا ہے, ایسی لیڈیز کو جو زیادہ خوبصورت. تو پھر گھر سے باہر نکلی تو اس کو یہ چیزیں ملی. اسلام نے تو اس کے سر پر عزت کا, احترام کا, عفت کی, حفاظت کا تاج اس کے سر پہ رکھا تھا, لیکن گھر سے باہر آئی تو اس کو یہ ملا کہ دفتروں کے اندر, آفیسز کے اندر اس کو جو ہے ٹیبل پر بٹھایا گیا, ریسیپشن ٹیبل کے اوپر, بھائی تجھ کو جو ہے گاہکوں کا مسکرا کر استقبال کرنا ہے. کیا کرنا ہے یہ اس کو دیا گیا. اور لوگوں کے دماغ میں یہ فلسفہ مسلط کر دیا گیا کہ اگر عورت گھر کے اندر کام کر رہی ہے, شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے, اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے, ان کی خدمت کر رہی ہے, اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کر رہی ہے, ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے, تو یہ قید ہے. کیا یہ قید ہے, ذلت ہے, رسوائی کے کام ہے, تمہارے حقوق سلب کیے جا رہے, تمہاری آزادی سلب کی جا رہی. اور وہی عورت اگر گھر کے باہر جا کر اپنے افسر کی نازبرداری کر رہی ہے, جہازوں کے اندر مسافروں کی خدمت کر رہی ہے, ہوٹلوں کے اندر پوچھے لگا رہی ہے, ہوٹلوں کے اندر جا کے کھانا بنا رہی ہے, فیکٹری کے اندر جا کے کام کر رہی ہے, تو یہ کیا ہے بھائی؟ آزادی ہے, عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. لیکن کیسا فلسفہ ہے, انسانوں کے دماغوں کو کیسا ماؤنٹ کر دیا جاتا ہے, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کیسے ختم کر دیا جاتا ہے. ایک عورت گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی خدمت کر رہی, شوہر کی خدمت کر رہی, ماں باپ کے کام کاج کر رہی, تو کیا ہے؟ ذلت ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہے اسلام میں. اور وہی عورت بھائی باہر جا کے کیا کرے گی؟ 8 گھنٹے کام کرنا ہے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی دینا ہے. اور اچھا 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی دے کر بھی معاملہ ختم. وہاں آفس سے آ کر, اپنے کام سے آ کر, میں نے کبھی سامنے دیکھا کہ بچائی اینٹیں بھی بہ رہی, اینٹیں نیچے سے لے کر اوپر جا کے ڈال رہی ہے عورت, نیچے سے لے کر اوپر ریت بھی ڈال رہی ہے. یہ سب کام عورتوں سے لیے جا رہے ہیں, اور یہ آزادی ہے, ہاں عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. اچھا وہ 8-10 گھنٹے کام کرنا. اچھا اور عورت کا جو سیلری ہو مرد سے کم ہے, اس کو 500 روپے روز دے رہے, 600 روپے دے رہے, اس کو 300 روپے دیتے, 400 ہی دیتے, کام وہی کرنا ہے. اچھا سیلری بھی کم ہے, اور پھر دوسرے گھر پہ جا کے چھٹی نہیں, گھر کے سارے کام کاج بھی گھر پہ جا کے نمٹانے ہیں. پھر سے تب بتاؤ یہ عورت کی اس کے حقوق دینا ہے یا اس کے حقوق کو سلب کرنا ہے؟ صرف ایک مبہم نعرہ لگا دیا جائے کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, اور ہم بھی اس نعرے کی اس میں آ گئے, زد میں آ گئے, اس سے متاثر ہو گئے, اور ہم نے بھی جو اسلام کا دیا ہوا ایک نظام تھا کہ عورت جو ہے گھر کی ملکہ ہے, گھر کی منتظمہ ہے, گھر کی ہم کہیں گے نیشن بلڈر ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی جو ذمہ داری دی ہے, گھر کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے کہ بچے جو ہے, اولاد جو ہے, اس کی گود میں رہ کر تربیت حاصل کریں گے. ماں سے وہ اخلاق سیکھیں گے, ماں سے وہ کردار سیکھیں گے, ماں سے وہ ہے جو زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں گے. اب ماں بھی باہر, باپ بھی باہر, اب بچے پہلے تو پیدا نہیں کر رہے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی خناس بھر دیا گیا. اسلام نے بھی سکھایا تھا کہ میری اولاد جو گفٹ ہے, ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب بتاؤ اگر آپ مجھے تحفہ دو گے تو میں لوں گا. اب میں ایسا بولوں گا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت نہیں, 85,000 دو. ہاں لاؤ 1 لاکھ دے دو تو دے دو مجھے. لاکھ لینے کے بعد اس کو کیسے استعمال کرنا میرا کام ہے. لیکن اگر مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, میں کیوں منع کروں گا کہ میرا نقصان بھی کیوں کروں؟ تو ایسے ہی گفٹ جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے. لیکن مغرب نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ بوجھ ہے, یہ آئیں گے میرا سب کھا جائیں گے, ان کو پالنا پڑے گا مجھے. اور ایک یہ نعرہ کہ یہ الفاظ لوگوں کے کہ بھائی اتنے مینڈک کی طرح بچے نہیں پیدا کرنا ہے, اور بھائی ساتھ تھوڑی بچے پیدا ہوئے, اور لاسٹ والا آتا تب تک کہ پہلا والا جوان ہو جاتا ہے, آخری والا آئے گا تب تک پہلا والا جوان ہو جاتا. یہ تو ہاتھ بٹھاتا ہے باپ کا, بھائی بازو بچے ہوتے ہیں, اس کی غربت دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک غریب آدمی کا اولاد ہی ہے. تو پہلے تو بچے نہیں پیدا کر رہے, کر رہے ایک دو بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو اب بھائی باپ بھی باہر ہے, ماں بھی باہر ہے, دونوں نوکری سے, اب کرنا تو کیا کرنا. تو اس کے لیے نرسری ہے, اس کے لیے پلے اسکول, وہ اس کے لیے بھائی وہاں جاؤ. اب نہ اس کو ماں کی ممتا میسر ہے, نہ باپ کی شفقت میسر ہے.
جب ماں کی ممتا نہیں ملی، باپ کی شفقت نہیں ملی، تو دوسرے رشتہ داروں سے کون سا اس کا تعلق باقی رہ جائے؟ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان کی شفقت، ان کی ممتا سے بچہ محروم ہے، تو بتاؤ اس کے دل میں بڑے ابا کی محبت پیدا ہوگی، چچا کی محبت آئے گی، پڑوسی کی محبت آئے گی؟ وہ باپ کو جو ہے بڑھاپے میں سنبھالے گا، اس کی کھانسی کو برداشت کرے گا؟ ایک واقعہ ہے کہ اس کے والد صاحب بیڑی پی رہے ہیں، وہ بچہ ڈاکٹر بن کے آئے تو کہا کہ ابا تم باہر جا کے بیڑی پیو، سگریٹ باہر، چونکہ سگریٹ کا جو دھواں ہے طبیعت کے لیے اور صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ اور وہ باپ جو ہے باہر سردی کے موسم میں جا کے بیڑی پی رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ چچا جان تو ادھر باہر اتنی سردی میں کیوں بیڑی پی رہے؟ کہا کہ میرے بچے نے مجھے ایسا جواب دیا۔ تب بتا ایسا کرے گا کہ نہیں بچہ اس کے باپ کے ساتھ؟ ارے بھائی تیرے بچوں کو باہر لے کے جا، باپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے انسان، اللہ بتاتا ہے، رسول بتاتا ہے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ باپ کو باہر نہیں نکالا جائے گا، باپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ حقوق کون بتائیں گے؟ عورتوں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بہن کے حقوق۔ یہ صرف مبہم نعرہ نہیں ہے، بالکل اس کی پوری کی پوری تفصیلات ہے، پوری کی پوری ڈیٹیلز ہے۔ یہ ہم کو مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، آسمانی تعلیمات بتاتی ہیں، رسول بتاتے ہیں، رسولوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی وہ ہم کو بتاتی ہیں۔ تو ساری کے ساری چیزیں جو ہے آج کا جو میں کہہ رہا تھا پروپیگنڈا جو ہے فیمنزم کا بھی، عورتوں کے حقوق کے نام پر جو ہے ہمیں ہماری جو اسلام ہے اور فلسفہ اسلام کا اس کو متاثر کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو بچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کا میننگ کیا ہے اور پردے کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے انسانیت کا کیا فائدہ ہے اور اس کو چھوڑنے سے انسانوں کا کیا نقصان ہے۔ تو یہ ساری کے سارے چیزیں سب ہمارے سامنے ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں مرتد نہیں ہوں گی۔ سن رہے ہیں ابھی مرتد ہو جائے کیونکہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، اور خود ہم نہیں سمجھے تو اپنی بچیوں کو اور اولاد کو کیا سمجھائیں گے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام سے اور مذہب سے اپنے تعلق کو بڑھائے، اور جو کچھ بھی تعلیم ہم کو دے دی گئی ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، چون چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی اور اسلام کی گہرائی اور گہرائی ہم سب کے اندر پیدا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔